اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الندوہ ٹرسٹ کی طرف سے تمام سننے والوں کا السلام علیکم۔ جو ہمارا اسپیشل سیشن جو الندوہ میں جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں اور ان کی تعلیف ہوئی ہے، اس کا آج تیسرا پروگرام الحمدللہ نشر کیا جا رہا ہے۔ تو آج مولانا عبدالوہاب صاحب کچھ بات فرمائیں گے، تو مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب انشاءاللہ پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چند ہفتوں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ الندوہ میں کیا ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے محترم مولانا حبیب اللہ صاحب نے جو کام کیا ہے اور جو اس میں مزید اضافے چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان کے بعد مولانا عنایت صاحب، جن کی کتاب ماشاءاللہ چھپ بھی گئی ہے، انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ ہمارے تیسرے دوست اور رفیق کار مولانا دبئی میں مولانا نعیم صاحب تشریف لے گئے، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اور عقیدہ طحاویہ کا وہ نسخہ جو حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ دارالعلوم دیوبند کے گویا آخری محتمم تھے، انہوں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی تھی، اور مولانا نعیم صاحب نے ان کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ اسے ڈھونڈا اور اس کو اس طرح سے مرتب فرمایا اور اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ماشاءاللہ اس پہ انہوں نے وہ نسخہ دارالعلوم کراچی بھیجا، تو اس پہ انہیں حضرت تقی عثمانی صاحب نے خط لکھا اور ان کی کتاب کی تعریف فرمائی۔ اب اس سلسلے میں آج آخری نشست ہے، اور ترتیب برعکس یہ ہے کہ ہمارے دوست رفیق کار مولانا عبدالوہاب صاحب نے جو کام کیا ہے آپ اس کو ذرا سن لیں۔ پہلے ایک اور کام تھا مولانا کر رہے تھے، اور نماز کے موضوع پر کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی۔ پھر ہمیں خیال ہوا کہ جب تمام رفقا قانون پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ اپنی محنت اور تگودو اور جد و جہد جو ہے اس کا دوسرا میدان منتخب کریں، اور اللہ کا شکر ہے مولانا نے دوسرا میدان منتخب فرمایا، اور انہوں نے ایک اور کتاب کی شرح اور اس پہ کام کیا۔ بنیادی طور پہ کتاب ایک ہی ہے جس پہ مولانا حبیب اللہ صاحب کام کر رہے ہیں اور جس پہ مولانا عبدالوہاب صاحب نے کام کیا، اور وہ ہے در مختار۔ در مختار حنفی فقہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر مقبولیت بخشی۔ کتابیں اور مصنفین جو اللہ کے ہاں بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ماں بعد ان کے جانے کے بعد دنیا کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہیرے اور جوہر ناقدری سے ہم نے کھو دیے تھے، اللہ نے ان کی مساعی کو قبول فرمایا، اور خدا جس چیز کو قبول کر لے وہ بڑھ جاتی ہے، چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے، تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ لکھا تھا در مختار اور اس کے مصنف نے، اور جو تنویر الابصار وغیرہ، ان چیزوں کی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت ہوئی، ہمیں یہی امید ہے۔ اور اسی کی شرح آگے شامی بھی، جس پہ کام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اسے اور کیا، اور اسی کی شرح طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، جس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا ہے۔
اور اسی در مختار پہ مولانا حبیب اللہ صاحب نے کام کیا، اور اسی در مختار پہ مولانا عبدالوہاب صاحب کو لگایا تھا کہ ایک اور شرح ہے اس کی، اس پہ کام کریں۔ تو اب پہلے آپ ان کی سنیے، پھر اس کے بعد ہم آپ سے عرض کریں گے کہ اس سلسلے میں مزید کیا گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے بڑی مہربانی سے پچھلے کئی سالوں سے الندوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ سے بندہ حقیر فقیر منسلک ہے، اور دین کے اور مختلف شعبوں کی طرح تحقیق المخطوطات کا شعبہ بھی بہت اہم ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو علمی ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس کو عصر حاضر کے مطابق ترتیب و تدوین، اس کی خدمت کرنا اور اس کو منظر عام پہ لانا تاکہ ہر مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکے، یہ بہت قابل قدر کام ہے۔ یہاں اس ادارے میں آنے سے پہلے مجھے اس شعبہ تحقیق المخطوطات سے کچھ مناسبت نہیں تھی، بلکہ ناواقفیت تھی۔ یہاں آنے کے بعد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ علیہ کی رہنمائی سے، ان کی حوصلہ افزائی سے اس شعبے سے میں منسلک ہو گیا، اور کئی سال ہو گئے جو میں اس شعبے میں منسلک ہوں، اور کچھ نہ کچھ بہت معمولی حصے سے مناسبت حاصل ہو گئی ہے اللہ کی مہربانی سے۔ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب تعلیم میں اس موضوع پر کچھ ایسے کتابیں نہیں پڑھائی جاتی جس کی وجہ سے اس تحقیق المخطوطات کے شعبہ کو اور اس کام کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اگر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ذمہ دار حضرات اگر اس کام کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے نصاب تعلیم میں تحقیق المخطوطات کے حوالے سے 2، 3، 4 کتابیں نصاب میں داخل کرے تاکہ طلبہ علم اس سے استفادہ حاصل کرے اور علمی ذوق اور تحقیقی ذوق پیدا ہونے کے لیے اچھا کام ہو جائے، تو اللہ کی مہربانی سے یہ بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ تحقیق کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں اللہ کی بڑی مہربانی سے اس ادارے میں اکثر چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر تحقیق کے کام کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری کی ضرورت ہے، جس میں مختلف موضوعات کے مصادر مراجع موجود ہو، جس میں انسان حوالہ دینے کے لیے اس کتابوں کی طرف رجوع کرے اور اس کتاب سے استفادہ کر کے اس کتاب میں حوالہ دیا جائے۔ الحمدللہ اس ندوہ لائبریری میں ہزاروں مصادر و مراجع اس لائبریری کی زینت ہے۔ اس کے باوجود بھی سینکڑوں کتابیں اس طرح ہے جو اگر اس لائبریری میں ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ ہم نے ایک فہرست مرتب کیا تھا کئی سال پہلے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا، جس میں سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ کتابیں بھی اس ادارے میں آ جائے اور اس لائبریری کی زینت بن جائے۔ میں نے جو کام تحقیق کے حوالے سے اس ادارے میں آنے کے بعد کیا ہے، اس میں سب سے پہلا کام جو ہے ایک مخطوط ہے جس کا نام ہے فتح المدبر للعاجز المقصر، علامہ فقیہ شمس الدین محمد ابن ابراہیم ابن احمد السمدیسی المصری الحنفی رحمہ اللہ، جو آج سے تقریباً 500 سال پہلے گزرے ہیں۔ یہ مخطوط جو ہے علم قضاء کے متعلق اور قضاء کے مسائل کے متعلق کتاب ہے۔ شروع میں بھی اصول فقہ کے مختصر کچھ قواعد کی تشریح ہے۔ یہ کتاب اپنے فن کے اعتبار سے بہت ہی قابل اعتماد اور بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اس کے بعد جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، علماء کرام نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے۔ مثال کے طور پر علامہ حمیوی رحمہ اللہ نے اشباع النظار کا جو حاشیہ اور شرح لکھی ہے، غمز و عیون البصائر اس کا نام ہے، اس کے حاشیے میں اس کتاب کا حوالہ ہے۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور فتاوی شامی میں بھی اس کا تذکرہ، اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس طرح بہت علماء کرام نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ تو اس مخطوط کے کئی نسخے ہیں، جس میں ایک نسخہ المکتبۃ الازہریہ مصر سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ لائے تھے۔ وہ کئی مخطوطات سامنے رکھ کے یہ کتاب مرتب کی ہے۔
اللہ کی مہربانی سے اس میں کچھ کام باقی ہے، اگر وہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو منظر عام پہ لایا جائے۔ اس طرح انشاءاللہ ایک نسخہ اس کا اور بھی ہے ترکی میں، وہ بھی انشاءاللہ دوستوں سے رابطے میں ہے، وہ حاصل ہو جائے تو اس کو سامنے رکھ کے اس نسخے سے مقابلہ کر کے انشاءاللہ تقابل کر کے اس کو شائع کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو آج مفتی صاحب دامت برکات عالیہ کے مشورے سے میں نے شروع کیا، وہ منیت المصلی کی شرح ہے، شرح منیت المصلی، جس کا اس کا بتا دیں۔ اچھا جی ہاں کتاب صحیح صحیح۔ اس طرح ایک حاشیہ ہے در مختار کا، جس کا نام ہے دلائل الاسرار علی الدر المختار، علامہ فتال رحمہ اللہ کے نام مصنف ہے اس کا۔ یہ حاشیہ جو ہے یہ تقریباً 3 جلدوں میں مخطوط ہے، اور مختلف مکتبوں میں اس کے نسخے موجود ہے، جس میں ایک نسخہ مرکز الملک الفیصل سعودیہ سے مفتی صاحب دامت برکات عالیہ لائے تھے، اور یہ نسخہ ناقص ہے۔ اس طرح ایک نسخہ امریکہ سے حاصل کیا گیا ہے، وہ نسخہ بھی 2 جلدوں میں ہے مخطوط، لیکن وہ بھی ناقص ہے۔ ایک تیسرا نسخہ ایک دوست کے تعاون سے نور عثمانیہ کے ایک کتب خانے سے وہاں ترکی سے حاصل کیا تھا، اللہ کی مہربانی سے وہ نسخہ مکمل ہے اور 2 جلدوں میں ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس کتاب پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، تقریباً 1500 صفحات یا اس سے کچھ زائد صفحات کا کمپوزنگ ہو چکا ہے، اور متن کے تصحیح کے ساتھ ساتھ یہ کام 1500 سے زیادہ صفحات پر مکمل ہو گیا ہے، اور تقریباً کوئی 2500 صفحات اس کے بھی رہتے ہیں، جس پہ انشاءاللہ ابھی کام شروع ہے۔ اگر یہ کام ختم ہو جائے تو تقریباً 3500 صفحات کی کتاب بنے گی، اور فقہ حنفی کے مصادر میں سے ایک اچھے مصدر کے اضافہ ہو جائے گا۔ اس کتاب کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور فتاویٰ میں اس کے جا بجا حوالے دی ہے۔ اسی طرح علامہ عابد سندھی رحمہ اللہ نے در مختار کی جو مشہور اور مبسوط مفصل شرح طوال الانوار کے نام سے لکھی ہے، اس میں بھی جا بجا اس کتاب کے حوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے بڑی مہربانی سے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ فرمائیے۔ اور منیت المصلی کو ایک اور کتاب ہے، مفتی صاحب دامت برکات عالیہ کے مشورے سے کام شروع کیا تھا، منیت المصلی کے شرح ہے، جس کو علامہ حلبی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے، جس کا نام ہے غنیۃ المتملی فی شرح منیت المصلی۔ یہ کتاب اگرچہ مطبوع تھی، چھپی ہوئی تھی، لیکن اس پر اس طرح کی تحقیق نہیں ہوا تھا جو قابل قدر ہو اور منظر عام پہ آیا ہو اور لوگ اس سے استفادہ کر سکے۔ تو یہ کتاب چونکہ نماز کے مسائل کے متعلق بہت اہم کتاب ہے، اور بہت علماء کرام نے اس کے حوالے دی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے تو فتاوی شامی میں سینکڑوں جگہ اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس کتاب میں مصادر، مراجع اور حوالوں کا بہت کثرت ہے۔ اس کتاب پہ کام شروع کیا، سب سے پہلے تو اس کا کمپوزنگ کا مرحلہ تھا، تو جب کمپوزنگ کا مرحلہ ہو گیا تقریباً 710 صفحے اس کا کمپوزنگ کر کے، اس کے بعد پھر اس میں جو حوالے تھے اس کے تحقیق اور تخریج اور اس کے کام شروع کیا۔ اور تحقیق کا کام اور حوالہ دینے کا کام جو حضرات ان سے منسلک ہیں ان کو معلوم ہے کہ بعض اوقات ایک حوالے کے لیے 1 ہفتہ، 10 دن، 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کتاب میں چونکہ مصادر اور حوالہ جات بہت زیادہ ہے، تو جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو تقریباً اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بڑی مہربانی سے، اللہ کے بڑے فضل و کرم سے، اللہ کے خالص توفیق سے 4000 سے زیادہ حوالہ جات ہم نے نکالے ہیں۔ تو یہ ابھی بھی کچھ حوالہ جات باقی ہے، اگر انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کتاب اگر منظر عام پر آ جائے تو بہت اچھا ذخیرہ اور بہت اچھا تحقیق سامنے آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کتاب سے مختلف علماء کرام نے مختلف اوقات میں استفادہ کیا ہے، دور الحکام، البحر الرائق میں، اور بحر الرائق پہ جو حاشیہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کا اس میں، اور اس طرح مختلف کتابوں میں مراقی الفلاح حسن ابن عمار اشرمبلاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد جو بھی علماء کرام آئے ہیں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس کتاب پہ ابھی کام شروع کیا ہے، اور تقریباً 300 سے زیادہ کتابوں سے اس حوالہ جات میں ہم نے استفادہ کیا ہے، جو اسی لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے۔
تو 4000 سے زیادہ حوالہ جات اس کتاب میں نکالے ہیں، اور کوئی تقریباً 100 یا اس کے قریب حوالہ جات باقی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہیے اور آپ کہیے۔ بس میں یہ عرض کروں گا کہ مولانا کا یہ کام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ حاشیہ در مختار کا جو کام ہے دلائل الاسرار، اس کام کو مولانا ابھی مکمل نہیں کر پائے ہیں، اور اس میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اس کے قلمی نسخوں کا حصول ہے۔ اب تک ان کے پاس صرف ایک نسخہ ان کے پاس مکمل ہے، اور دیگر نسخوں کی انہیں ضرورت ہے جو ترکی میں موجود ہیں، اور بعض نسخے اس کے مصر میں موجود ہیں۔ تو اگر ان نسخوں کو حاصل کر لیا جائے تو یہ ایک اہم کام مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسرے کبیری کا جو ذکر کیا مولانا نے، تو نماز کے مسائل میں آپ حضرت مفتی صاحب سے بھی اس کا حوالہ سنتے رہتے ہوں گے، اور نماز کے مسائل میں کوئی بھی مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو اس کتاب کی طرف رجوع ضرور کرتا ہے، لیکن اب تک یہ کتاب یا تو مصر سے شائع ہوئی تھی بہت قدیم، اور اس کے بعد پاکستان میں سہیل اکیڈمی نے اسے شائع کیا تھا، اور وہ اسی طباعت کا عکس تھا جو مصر والوں نے شائع کیا تھا۔ تو بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کی جائے، کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ انہوں نے حدیث کے حوالے بھی دیے ہیں اور دیگر فقہی کتابوں کے حوالے بھی کثرت سے دیے ہیں۔ تو جیسے مولانا نے ذکر کیا کہ تقریباً 300 کتابوں سے انہوں نے 4000 کے قریب حوالے نکالے ہیں۔ تو اس کام کا منظر عام پہ آنا اور تباہ ہونا ایک بہت بڑا علمی کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے مراحل کو آسان فرمائے، اور اس کے جن نسخوں کی ضرورت ہے وہ ترکی میں موجود ہیں، اور ہم بعض دوستوں سے رابطے میں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرمائے۔ گویا کہ اس وقت 3 کام ہیں جو مولانا نے تقریباً مکمل کر لیے ہیں اپنی حد تک۔ مزید اس میں نسخوں کی ضرورت ہے یا بعض معمولی رکاوٹیں ہیں، اس کے بعد طباعت کا مرحلہ ہوگا، اور طباعت کے لیے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن وسائل کی ضرورت ہے اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنا پریس جو ہے لگا لیں، کیونکہ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اتنے بڑے علمی کام کو جو مختلف محققین کر رہے ہیں، کسی دوسرے ادارے سے چھپوانے میں جو اخراجات ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ اگر اپنا پریس ہو تو اس کام کو بآسانی کیا جا سکتا ہے، اور مستقل ایک سہولت ہو جائے گی، اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی کہ جو بھی یہاں کام کرے اس کو اپنے ادارے سے ہی شائع کیا جائے، اور پھر جتنی تعداد میں ضرورت ہو کم یا زیادہ اپنے پریس سے اس کو شائع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد مفتی صاحب آپ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مولانا نے جو کام کیا ہے وہ در حقیقت در مختار کی شرح ہے، اور اس کو آسانی سے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی زمانے میں ایک آدمی جو قاضی القضات چیف جسٹس کے درجے کا ہو اور عالم اسلام کا بڑا حصہ اپنے فیصلوں میں اس کی طرف رجوع کرتا ہو، وہ ایک اصولی کتاب لکھ کے دنیا سے چلا جائے۔ اب وہ جو اصول اس نے قانون کے مرتب کر دیے یا قانون کو لکھ دیا، قانون کو لکھنا یہ بہت معرکۃ الآراء بات، قانون کو تحریر کرنا یہ بڑے ذہین لوگوں کا کام۔ قوانین کی زبان اس میں جس میں ایک شوشے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، ایک قومہ دینے سے فرق پڑ جاتا ہے، جسے آئین کی عبارتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے وہ مرتب کیا اپنے زمانے میں، اور دنیا میں ان کی طرف رجوع تھا، اور وہ ایسے لوگوں میں سے تھے
جن کا اشارہ مسائل کو حل کر دیتا تھا، اور اس کے بعد ان کے اس متن کی جو ٹیکسٹ مرتب کر کے وہ گئے تھے، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اس کی شرحیں لکھی کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلامی قانون کا سنگ بنیاد، اور کئی سو سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک وہ بنیاد کے پتھر اپنی جگہ پہ جمے ہوئے۔ تو ان میں یہ دلائل الاسرار جو مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، جس نسخے پہ کام کو ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت اس پہ کام کریں، اور وہ کر رہے ہیں، یہ اس کی مثلاً پہلی جلد ہے۔ اسے آپ اگر دیکھیں گے تو مولانا نے اس کی جو پہلی جلد مرتب کی ہے وہ انہوں نے 262 صفحات پر مرتب کی ہے۔ بعد میں یہ ترتیب رہتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر یہ کہ فی الحال جو جلد ہمارے ہاتھ میں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں انہوں نے اس کا مقدمہ، پریفیس جو ہوتا ہے وہ لکھا ہے، اس پہ تحقیق کی ہے، اور طہارت کے ابواب پر تحقیق کی ہے، اور پانی کا کہ کن کن چیزوں کی صورت میں وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، اور اس کا استعمال کس کس طرح سے جائز ہے۔ پانی کا استعمال صرف یہی نہیں ہوا کرتا کہ لوگ اس سے وضو کریں اور غسل کریں، پانی کا استعمال واش رومز میں بھی ہوتا ہے، اور پانی کا استعمال ڈاکٹرز کی لیبارٹریز میں بھی ہوتا ہے، اور پانی کے پاک اور ناپاک ہونے سے بہت سے کھانا پینا اور مختلف چیزیں ناپاک ہوتی ہیں۔ پانی کا جتنا بھی استعمال ہوتا ہے اس کے احکامات کیا ہیں، انہوں نے اکثر و بیشتر اس میں لکھے ہیں یا پھر اصول بیان کیے ہیں۔ اس کی پہلی جلد، اس کی دوسری جلد جو مولانا نے مرتب فرمائی ہے، اگر وہ آپ دیکھیں تو بھی ہمارے ہاتھ میں انہوں نے پوری طہارت کے جتنے ابواب ہیں ان کو مکمل کر دیا ہے۔ وضو ہے، تیمم ہے، غسل ہے، جن جن چیزوں کی وجہ سے طہارت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے، یا انسان بنیادی طور پہ جو پاک ہے اور بعض عوارض سے وہ ناپاکی میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کیسے پاک ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے اس میں لکھنی ہیں۔ اور یہ ایسے احکامات ہیں جن میں کوئی شخص مستثنا نہیں ہے، صدر مملکت سے لے کے ایک آٹو رکشہ کے ڈرائیور تک، اور بڑے سے بڑے عالم دین سے لے کے ایک جاہل مزدور ان پڑھ فرد تک ان مسائل سے اسے واقفیت ہونا چاہیے یا ہوتی ہے، یا پھر وہ ان پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس ایک کتاب میں اب یہ جو دوسری جلد مولانا نے مرتب فرمائی ہے، اس کے انہوں نے دونوں کو ملا کر 556 صفحے مرتب کیے ہیں۔ دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ 556 صفحے ہو گئے۔ اب یہ انہوں نے حصے کر دیے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جب اس مرحلے پہنچیں تو یہ 550 صفحے کی ایک ہی جلد بن جائے یا دو الگ الگ جلدیں بنانی پڑیں۔ تیسرا اس کا دیکھیے، یہ اب وہاں نے سے شروع کیا ہے طہارت وغیرہ کے ابواب کے بعد نماز کیوں رہ گئی مولانا؟ 2-3 جلد اور بھی ہے جی، کہاں ہے؟ اس کے چونکہ 7 جز ہے نا، جس کا آخری جز لے کر آیا تھا تاکہ کتاب النکاح تک اچھا کل 7 ہیں، جیسے 7 جی، مولانا فرما رہے ہیں کہ 7 اس کے حصے ہیں۔ یہ 2 تو آپ نے دیکھ لیے، اس کے بعد پھر نماز ہے، پھر عبادات ہیں، پھر ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہاں سے مولانا نے چھٹی جلد اس کا چھٹا حصہ شروع کیا ہے، اور اس چھٹے حصے میں زکوٰۃ اور صوم، روزے کی بحث ہے۔ قیامت تک جب تک اللہ کا دین قائم ہے اس وقت تک نماز اور زکوٰۃ سے کسے فرصت ہو سکتی ہے؟ خدا کی عبادت پہ ہے یہ ساری چیز، اور وہ زکوٰۃ کا باب اور صوم یعنی روزے کا باب کرتے ہوئے مولانا درمیان کی جلدیں نہیں لائے، لیکن یہ کہ یہاں پر پہنچ کے انہوں نے 1568 صفحات اس کتاب کے مکمل کر دیے۔ 1500 صفحے مکمل ہو گئے نا۔ اب 1500 صفحے میں 2 جلدیں، 3 4 5 کتنی، یہ تو پھر اس وقت ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ مولانا اس کی 7ویں جلد آئے ہیں، اور 7ویں جلد تک پہنچتے پہنچتے یہ 1836 صفحات بن گئے۔ اس جلد میں ہے کیا؟ اس جلد میں حج سے لے کے نکاح کے باب تک ساری چیزیں، حج ہے اور اس کے بعد معاملات، اور پھر عبادات میں انہوں نے یعنی نکاح کو چنا ہے،
جو کہ در حقیقت عبادات ہی کا حصہ ہے، اور نکاح کے مسئلے کو انہوں نے پورا نہیں کیا، آخر پہ پہنچ کے نکاح پورا نہیں ہوا نا مولانا ابھی، ہاں نکاح کی کتاب نکاح انہوں نے پوری نہیں کی، کیونکہ مولانا کا اپنا نکاح بھی نہیں ہوا ہوا، تو ابھی آگے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ نکاح کریں گے، ٹھیک ہے نا مولانا؟ تو اس لیے اس کے 1836 صفحے ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، بظاہر ایک در مختار کی شرح ہے، لیکن ایک آدمی خاموشی سے بیٹھ کے کونے میں اپنا کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو کتابیں انہیں درکار، جو کتابیں انہیں ان کی ضرورت ہے، جو انہیں درکار ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا بھی بندوبست ہو رہا ہے۔ کوئی 2 سال گزرے ہوں گے کہ مولانا نے کتابوں کی فہرست دی، 300 کے قریب کتابیں، تو اگرچہ ہم اب تک اسے پورا نہیں کر پائے، لیکن انشاءاللہ کسی وقت میں وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو جو شخص ہزاروں کے حساب سے حوالے نکال سکتا ہے، وہ ان کتابوں کی تحقیق اور تدقیق میں جب پڑھے گا تو پھر راتیں سحر میں تبدیل ہو جائیں گی، اور سیاہ بال سفیدی میں چاندی کی تاریں بن جائیں گی، اور پتہ نہیں زندگی کا کون سا حصہ ہو، لیکن یہ مسلسل پتا ماری کا کام یہ کہاں ہو رہا ہے؟ کہیں ہو رہا ہو تو ہمیں بھی اطلاع دیجیے۔ کسی آدمی نے لکھا کہ غالب اگر انگلینڈ میں پیدا ہوتے تو نیوٹن ہوتے، اور پھر اس کے جواب میں کسی نے لکھا کہ نیوٹن اگر دلی میں پیدا ہوتے تو غالب ہوتے۔ تو بات دونوں کی ایک ہی ہے، بات یہ ہے کہ ریسرچ ورک، تحقیق کا کام کسی بھی شعبے میں زندگی کی ہو، ضرورت رہتی ہے۔ ایک بچہ سائنس پڑھتا ہے اور وہ اچھا سائنٹسٹ بنتا ہے تو اسی بنیاد پہ کہ وہ محنت کرتا ہے اور پتہ ماری کا کام کرتا ہے۔ ایک عالم دین کوئی کتاب لکھتا ہے، مرتب کرتا ہے، تو اسی وجہ سے کہ اس کو اسباب اور وسائل بھی درکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شدید محنت کر کے پھر کسی چیز کا رزلٹ سامنے لاتا ہے۔ ایک کسان محنت کرتا ہے، سردیوں کی طویل راتوں میں وہ جگتا ہے، پانی لگاتا ہے، کیا کیا کچھ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد اس کے رزلٹ سامنے آتا ہے کہ یہ چاول ہیں یا گندم ہے یا کیا ہے یا کیا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی زندگی کے جس میدان میں بھی محنت کرتا ہے، خدا اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، خدا اس کی محنت کا پھل اسے دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس جہان میں دے، وہاں دے، دونوں جہانوں میں دے۔ اور ڈر، بہت شدید خوف اور ڈر کا مقام یہ ہے کہ کہیں رد نہ کر، اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ من بناز عجب او بنیاز عجب، بہت ڈرتے رہنا چاہیے اس کی بے نیازی سے۔ کسی چیز کو اٹھا کر پھینک دے، کون عرض کر سکتا ہے کہ ساری زندگی کی محنت اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ امید تو نہیں ہے کہ ایسے ہو، مگر ہونے کا جو نہ کا ہوتا ہے نا، خوف، یہ بہت مرتبہ آدمی کو سیدھا بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب مولانا کی یہ بھی ہے جس پہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، اور انہوں نے منیت المصلی جو کبیری کے نام سے مشہور ہے، ہم اس کو عام طور پر اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں نماز کے مسائل۔ جی اس کے بعد اچھا جی، کبیری کا یہ نسخہ، جی یہ کبیری کا نسخہ ہے۔ یہ اس کتاب پہ مولانا نے محنت کی ہے، اور اب اس کتاب کی ضخامت کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو نماز کے موضوع پہ ہے۔ مولانا اس کی تخریج کرتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، ٹائپ انہوں نے کیا ہے اس کو، اور اس کی کتنے صفحات ہو گئے مولانا؟ 1200 صفحات، 1200 صفحات ہیں۔ یہ اتنی ضخیم کتاب ہے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا۔ یہ وہ دوست جنہوں نے پوری دنیا سے پیسے بھجوائے ہیں، اللہ کا شکر ہے، US سے ڈالر بھجوائے ہیں، یہ ان کی قربانی کا، مالی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ ایسے غافل نہیں ہیں کہ کوئی آدمی پیسے بھجوائے اور وہ تو جائے جنت میں اپنی نیت اور عمل صالح پہ اور اللہ کے فضل سے، اور ہم اس کو ضائع کر کے جہنم کا ایندھن بنیں۔
اس لیے یہ ان لوگوں کی قربانی کا صلہ ہے، کئی برس سے یہ جو سلسلہ جاری ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس بنیت المسلی کا نسخہ ہمارے یہاں سے چھپا تھا، مولانا حبیب اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے۔ سہیل اکیڈمی کسی زمانے میں ہوتی تھی لاہور میں، اور سہیل اکیڈمی نے بہت نایاب اور بہت عمدہ کتابیں شائع۔ سہیل صاحب ہمارے یہاں بھی بارہا تشریف لاتے تھے۔ ابوبکر جساس رازی رحمہ اللہ کی کتاب احکام القرآن انہوں نے چھاپی، اور کتاب چھاپتے تھے کئی سال بعد، مگر کتاب کمال کی ہوتی تھی، اور انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، نقطہ لگانے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، اتنی عمدہ کتاب انہوں نے۔ پھر انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ چھاپی۔ پھر انہوں نے یہ کتاب، اس کی منیت المسلی جو شرح ہے، اس کو انہوں نے چھاپا۔ پھر ان کی عمر کا ایسا حصہ آیا کہ جب بیماری کی وجہ سے کچھ معذوری اور کچھ چیزیں، تو تشریف لائے، اور انہوں نے اپنا کتب خانہ اور یہ ساری جو اصل نسخے تھے منیت المسلی کے، اور اس کے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی تحفہ اثنا عشریہ کے، اور حضرت شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ازالۃ الخفا کے، یہ سارے نسخے میں دیے۔ اور ان کی لائبریری جتنی بھی تھی وہ کوئی 10-11 لاکھ میں ہم نے ان سے خریدی، وہ ابھی بھی ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اسی وجہ سے کہ اب ان کی کتابیں نایاب ہو گئیں، اب مارکیٹ میں کتاب نہیں ملتی، علماء ڈھونڈتے بھی ہیں، کبھی ہم سے بھی پوچھتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں، اب ان کی کتاب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن اصل نسخے جہاں جو انہوں نے کام کیا تھا وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب انہیں چھپوایا جائے تاکہ جو اب نئی نسل علماء کی آئی ہے اور مفتیوں کی، وہ اسے پڑھ سکیں، اس پہ کام کر سکیں۔ یہ سارے کا سارا کام اسی طرح، یہ دیکھیے مولانا نے اپنی اس کتاب کا بھی تعارف کرایا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کا فقہا نے حوالہ دیا ہے، یعنی ان کتابوں میں سے ایک ہے جن کتابوں پر حنفی فقہ کی کئی چیزوں کا انحصار۔ تو مولانا کہ یہ سارا کام اب اس بات کا منتظر ہے کہ اسے چھاپا جائے۔ ہم نے ان چیزوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نئے سے نئے مصادر اس امت کے آنے والے دور میں جو بھی علماء پیدا ہوں گے ان کے سامنے رکھیں، ہم یہ تحقیق کر کے ان کے لیے چھوڑ جائیں، تاکہ وہ ان مصادر سے فائدہ اٹھائیں، اور جو بدلتی ہوئی دنیا ہے نا، اس کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ان شروحات میں بعض اوقات ایسے ایسے جملے ملتے ہیں کہ لکھنے والا اتنا بڑا فقیہ، اتنا معتمد، اتنا بڑا آپ سمجھیں چیف جسٹس ہے، اس کا فیصلہ ہے، ہم اس کے فیصلے سے 10 اور فیصلے نکال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک اصول جو انہوں نے فرمایا ہے نا، یہ شریعت سے باہر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہمارے جدید دور کے یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ فقہ حنفی اسلامی فقہ کی، صرف فقہ حنفی نہیں، وہ کہتے تھے اسلامی فقہ کی دوبارہ سے تدوین ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے علامہ اقبال نے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا، اور ہم نے اسی مقصد کے لیے آدھی دنیا گھومی، اسپین تک کے کتب خانے چھانے، مصر، اردن، شام، عراق، سعودیہ، کون سا ملک ہے اسلامی دنیا میں، یمن، کون سا ملک ہے جہاں نہیں پہنچے اور اپنے بڑوں کی اس کام کو حاصل نہیں کیا۔ یہ اسی لیے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بتا سکیں کہ جس تحقیق کے لیے ہم نے میدان چنا تھا، اللہ کا شکر ہے ہم کسی سے پیچھے نہیں گئے۔ ہم کیوں ڈریں؟ ہم کیوں چیلنج کو قبول نہ کریں؟ ہار جانا اور جیت جانا الگ بات ہے، لیکن ہمت کر کے چیلنج کو قبول کرنا، خود اس کے لیے بھی تو کچھ چاہیے۔ تو یہ کتابیں اب نہیں، 100 سال بعد بھی جب منصہ شہود پہ آئیں گی تو آنے والے لوگ اس بات کو مانیں گے
کہ اس صدی کے لوگوں نے جو کام کیا تھا، اس صدی کے لوگوں نے جو مالی قربانی دی تھی، اس صدی کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایسے کھڑے ہو گئے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان امت واحدہ ہیں، متحد امت ہیں۔ تو متحد امت تھے، وہ امریکہ کے رہنے والے تھے یا انگلینڈ کے، فرانس کے تھے یا لندن کے، سعودیہ کے تھے یا دبئی کے، جہاں سے بھی ہو سکا انہوں نے پیسے بھجوائے، اور کچھ اللہ کے بندوں نے اس پیسے کا صحیح استعمال کیا۔ امت کے اتحاد کا یہ ایک اچھا نتیجہ وجود پذیر ہوا۔ یہ آئندہ آنے والی نسل بتائے گی، لکھے گی، کہے گی، امید ہے انشاءاللہ۔ ہم اسی لیے اس کے کوشاں ہیں کہ یہ چیزیں چھپیں اور ہم دنیا کے جدید مسائل، سود کے مسائل، معاش کے مسائل، نکاح کے مسائل، آئلی قوانین، وراثت کے قوانین، ان سب چیزوں پہ کام کریں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا نا، تو اللہ کی حکمت بالغہ تھی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں جائے گا دنیا میں، اور خدا کسی سے بھی براہ راست کلام نہیں کرے گا، یعنی وحی نازل نہیں ہوگی، اور اس امت کے علماء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علمی وراثت کے کام کو سنبھال لیں گے۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مال و زر چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہے۔ تو ان کے ورثاء یہ کام کریں تاکہ کبھی بھی دنیا میں کہیں، اور خاص طور سے ہمارے اپنے ملک میں، قوت نافذہ میسر آ جاتی ہے تو قوت نافذہ خدا کے اس دین کو، بنے بنائے کام کو اٹھا کر نافذ کر۔ مختصر سی بات، یہ کام ایسا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر، ہم جب اسپین گئے تو بیضاوی ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس پہ بیضاوی کی شرح جنہوں نے لکھی تھی 130 کے قریب تو صرف حاشیے دیکھے کہ کام کرنے والوں نے کیا کیا۔ یہ امت ایسے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی والی ہے، کوئی وارث ہے، اس کا کوئی اس کا دوست ہے، کسی کا اس امت کے سر پہ ہاتھ ہے۔ جن لوگوں کو خدا کا یقین نہیں ہے اور جو اپنے پروردگار کو نہیں مانتے، ان کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ ہم بے وارث کے تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ چیلنج ہے جسے قبول کیا، اور اس چیلنج کا جواب یہ ہزاروں صفحات۔ ہم ہر میدان میں تو جانے سے رہے، کوئی بھی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنے میدان میں ترقی کرتا ہے نا، وہ اپریشیٹیبل ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ انجینئر اپنے ہاں ترقی کرتا ہے، نئے سے نئے نقشے بنتے ہیں۔ ایک شخص کمپیوٹر میں کام کرتا ہے تو کمپیوٹر میں وہ جو کچھ بھی اپنی تحقیق دکھاتا ہے یا کرتا ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے بھی بارہا یہ آیت سنی ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ انسان محنت کے لیے پیدا کیا گیا، جو کچھ وہ کرتا ہے اسے اس کا صلہ ملے گا، اور اس کی محنت کو عنقریب جانچا جائے گا، یعنی خدا قیامت میں اس کے اجر کے لیے اور دنیا میں اس کی برکات کے لیے جانچے گا، دیکھے گا کہ میرے بندے نے یہ میرے لیے کام کیوں کیا۔ تو وہ جو ایک بات ہے نا ختم نبوت کی، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اکبر کے زمانے میں حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو ہمارے زمانے میں ایک نئے نبی کی ضرورت تھی۔ نیا نبی تو کوئی آنا نہیں تھا۔ خود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اتنا کام کیا کہ وہ گویا کہ ایک نبی کے آنے کے مترادف کام تھا۔ پوری امت کا کام اس ایک شخص کے انقلاب نے کیا اور ایک آدمی نے کیا۔ علامہ اقبال یہی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا تھا کہ سید صاحب سارے کام چھوڑ کے آ جائیں لاہور، اور وہ اور سید سلیمان ندوی
وہ بات نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آسٹریلیا مسجد لاہور میں جو ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس ہے گلی میں، سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے تھے، اور وہ اس زمانے میں 1926 میں دیوبند کو چھوڑ کے ڈابھیل جا رہے تھے، اور اس وقت ان کا ایک جوان سال شاگرد تھا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے شاگرد تھے وہاں، سعید اکبر آبادی، جن کی نواسی اب قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتی ہیں۔ تو ان کے یہ وہ نانا نوابوں کی اولاد تھی یہ ساری، انہوں نے اپنے ولیمے پہ سارے اساتذہ کو دعوت دی تھی، اور دیوبند میں ایک قصہ ایسا پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے سب نے چھوڑ دیا دیوبند کو اور جا رہے تھے۔ وہ موقع ایسا تھا کہ دیوبند بالکل ختم ہو کے رہ جاتا، قصہ بارینہ ہو جاتا۔ خیر وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ وہاں وعدہ کر لیا تھا۔ علامہ اقبال آسٹریلیا مسجد میں حاضر ہوئے اور بڑا اصرار کیا کہ حضرت آپ یہاں ٹھہریں۔ علامہ اقبال نے ان کے یا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کسی کے بارے میں یہ لکھا کسی کو کہ اسلام کی پچھلے 500 سال کی تاریخ اس جیسا آدمی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ انہوں نے کہا پچھلی 5 صدیوں میں اس جیسا آدمی نہیں نظر آتا۔ یہ علامہ اقبال ایسے ہی نہیں کہہ جاتے تھے۔ وہ جب اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے تو غالباً پہلی پیشکش ان کو نوکری کی لندن یونیورسٹی نے کی تھی، اور علامہ اقبال لندن جا کر 6 مہینے پروفیسر جو بھی ان کا عہدہ تھا، علامہ اقبال عربی پڑھاتے تھے پہلے وہاں۔ لوگ سمجھتے ہیں علامہ اقبال کو عربی نہیں آتی۔ ہم نے جب ان کی 4 جلدوں میں علامہ اقبال کے خطوط پڑھے تو ہمیں یقین مانے پھر اندازہ ہوا کہ اللہ اس شخص کا اتنا وسیع علم تھا، اس سے پہلے ہم بھی نہیں جانتے، لیکن 4 جلدیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ کن کن کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اور کس کس جہان کی خبر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال ایسے ہی نہیں زندگی کے آخری چند برس بس صرف سوائے رونے کے اور کوئی کام ان کا نہیں تھا، بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، تو کوئی تو دل پہ گزرتی ہوگی جو وہ آہیں اور جو وہ آنسو آنکھوں سے اور منہ سے آتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی تھیں۔ کرتبہ، آب کبیر، آب روان کبیر، اب بھی اس وادی میں بڑا دریا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار وہاں گئے تو بہت دیر تک دہراتے رہے۔ ان کے اشعار آج خیال آیا کہ آپ کو بھی سنائیں۔ علامہ نے کہا آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ ہم کسی اور زمانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ہم خود کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ساری محنتیں جو ہے نا کسی اور زمانے کے لیے، ہمارے بعد جو صدیوں میں افراد آئیں گے وہ اس محنت کو دیکھیں گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر کبھی بھی قوت نافذہ آ گئی تو وہ اس کام سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور گلی سے گزر جائیں اور نظر چرا کے بچ جائیں، وہ اس کام پہ آئیں گے۔ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو علامہ نے کہی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے ہچا، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ یہ علمی سطح پہ جب کشمکش پیدا ہوگی نا اور لوگ لوٹیں گے، خاص طور پہ یہ جو اس صدی میں پچھلی صدی میں دھچکا لگا ہے نا ایک شدید دنیا بھر کی معیشت کو، اور امریکنز کیا اور انگلینڈ کے لوگ کیا، بڑے بڑے معاشی ستون ہل گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سود نے شامت اعمال سے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ دنیا کی بساط گویا لپٹ جائے۔
یہ بھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے. تباہی پھر گئی معیشت کے باب میں، اور پریشان حال تھے لوگ. یہ سود پہ مبنی جو معیشت ہے یہ ابھی اور دھکے کھائے گی، اور لا محالہ یہ کبھی نہ کبھی اسلام کی طرف میں آئیں گے. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ سود کی بنیاد پہ یہ سرمایہ داری کا نظام چل سکے. کب تک یہ سود کا نظام لوگوں کا خون چوسے گا؟ کب تک اس کی وجہ سے عزتیں لٹیں گی؟ اور کب تک اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے قومیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جائیں گی؟ کب تک مردوں کی ہمت اور عورتوں کی عزت اس دیوی کی بھینٹ چڑھائی جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. ایک دن ٹوٹیں گے، اور ایک دن آئے گا جب سود سے پاک نظام اللہ کی دنیا میں یا کسی خطے پہ قائم ہوگا. جب وہ قائم ہوگا تو ان کی ضرورت پیش آئے گی. وہ دیکھیں گے مڑ مڑ کے کہ کام کہاں ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کام ہے. اس سے علامہ اقبال نے کہا نا، جس میں ہو نہ انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. تو ہم کیوں انتظار کریں کہ وہ وقت آئے؟ ہم پہلے سے تیار ہو کے کیوں نہ بیٹھیں؟ ہم کیوں وقت کا انتظار کریں؟ وقت ہمارا انتظار کریں. ٹائم سوچیں کہ ہم اس کی رفتار سے آگے جا کر کام کر رہے ہیں. ٹائم جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. ایسی بھی کیا بات. اس لیے آج یہ آخری نشست ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کتابیں رکھی، اپنے رفقا کو بلایا، ان نظرات سے کہا. اور ایسے نہیں ہے کہ کوئی غفلت ہے، اللہ کا شکر ہے جہاں تک ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہم بھی لگے رہتے ہیں ان کاموں میں. یہ ساری چیزیں اس بات کی مرہون منت ہیں کہ جہاں آپ نے کام کیا ہے، مالی طور پہ قربانی دی ہیں، وہاں اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے بھی کام کیا ہے. ہم اور آپ ایک ہی ساتھ چل رہے ہیں، کوئی کسی دریچے سے، کوئی کسی طرف سے. لیکن وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت متحد ہے. اگر بخار کسی ایک عضو پہ چوٹ آ جائے، اور جیسے بخار ہوتا ہے کہ سارے جسم کو ہو جاتا ہے، جو تشبیہ ارشاد فرمائی تھی وہ یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مساعی کو قبول. جی السلام علیکم مفتی صاحب، ایک دو سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہاں تحقیق کے شعبے میں جو طب کے جو جدید مسائل ہیں اس پر کچھ کام ہوا ہے، اور دوسرا جو اسلامی معیشت جو ہے اس کے اوپر کچھ کام ہوا ہے. اس میں معیشت کے ابواب ہیں، سود کے ابواب ہیں. ابھی آہستہ آہستہ جو کام بڑھ رہا ہے آگے، یہ اس میں کام آئے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کر چکے ہیں، اور ابھی کچھ کام باقی ہے. انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا تو سود کی شکلیں جو جدید میں اب پیدا ہو رہی ہیں ان کے مسائل بھی آئیں گے. لیکن ایک بنیادی کام مکمل ہو جائے. اب چاہیے آرام کیجیے، پتہ نہیں کیا ہوا. ہاں مرضی ہے تو بیٹھو. جی مفتی صاحب، اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جو یہ فقہ حنفی کے حساب سے جتنا بھی کام ہوا ہے، یہ صرف فقہ حنفی کے حساب سے ہوا ہے یا پھر باقی فقہ کے اندر بھی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ہم صرف فقہ حنفی کی بات نہیں کریں گے. باقی ائمہ کی فقہ کو ملائے بغیر اور باقی ائمہ کی چیزوں کو دیکھے بغیر ہم اس زمانے میں صرف فقہ حنفی پہ اکتفا نہیں کر سکتے. فقہ مالکی کی بھی ضرورت ہے. بعض جزیات ایسی ملتی ہیں جس میں فقہ حنبلی پہ جانا پڑتا ہے. مثلاً ایک مثال آپ کو دیں، پاکستان میں عشر کا جو نظام ہے، عشر کے نظام میں جب فصل کٹتی ہے تو جو کچھ ہے اس پہ 10واں حصہ دینا ہے. عشر کا یہی نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے. ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے تو میں اپنے طور پہ اسے یہی کہتا ہوں کہ بھیا وقت ایسا آ گیا ہے کہ عشر کو اگر اس وقت الگ کر دیں
تو جو کچھ بچتا ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی محنت، مزدوری اور پیسہ، یہ ساری اجرتیں وہ پوری کر سکے۔ تو میری اگر سنتے ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سارے اخراجات بھی پورے ہو جائیں، کسان اور مزدوری اور سب پوری ہو جائے، اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے آخر پہ پہنچ کے اس کا 10واں حصہ ہے عشر۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ حنبلی فقہ پہ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہو گئے، کسانوں سے پوچھیں نہ جا کے، اور ان کی بدحالی کی وجہ سے سرمایہ کار کو، سرمایہ والے کو فائدہ ہوتا ہے اور بیچارہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہم جتنا بھی دیگر ائمہ سے استفادہ کریں، ہمیں اس فقہ سے نکل کے باقی ائمہ کو دیکھنا ہے۔ خود حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے سود پہ جو کام کیا ہے، حضرت کی کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جن میں انہوں نے فقہ مالکی سے فتویٰ لیا ہے، اس فقہ پہ عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے تو بھی ہم اسلام میں، شریعت میں، دین میں، اسی امت میں ہے نا، یہ مرحلہ طے ہو جائے اور ائمہ میں سے کسی کا کوئی قول نہ ملے، پھر آتا ہے اجتہاد کا مرحلہ۔ پھر ایسے لوگ جو ان اصولوں پر غور کر کے پھر وہ اجتہاد کرے، وہ مرحلہ بعد کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم ضرور اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے بھی، اور اب بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ باقی ائمہ کے فتاویٰ کیا ہیں۔ اس پہ نہیں تو اس پہ چلنے میں راحت ہے، اس میں نہیں ہے تو اس میں راحت ہے، تو اس پہ فتویٰ لکھتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، مذاکرہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ چیز ہے، یعنی فقہ حنفی کا جو ایک جمود کہنا چاہیے، بہت سخت لفظ بول رہے ہیں، فقہ حنفی کا جو ایک جمود ہے، ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں اور چاہتے بھی نہیں۔ جی مفتی صاحب، اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو پرنٹنگ پریس کی جو بات ہوئی ہے، اس کا کتنا خرچہ ہے جو کہ جس سے خود پرنٹنگ کی جا سکے ادارے میں؟ علم میں ہم نے جلد کتابوں کی جلد بندی کے لیے تو ایک شعبہ قائم کر دیا، اللہ کا شکر ہے، مشینیں بھی آ گئی تھیں، اب ہمیں کہیں نہیں جانا پڑتا۔ کوئی بھی چیز، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مثلا یہ ایک عارضی جلد ہے، یہ ایک عارضی سی جلد ہے، یہ اس پہ پلاسٹک چڑھا ہوا ہے، اور اسی طرح اس کی بیک پہ بھی پلاسٹک ہے، یہ بلو کلر میں جو نظر آ رہا ہے، یہ سب چیزیں یہ ہمارے یہاں کی ہوئی ہوئی۔ ہمارے یہاں 2 بھائی ہیں، 2 بچے کام کرتے ہیں، اور جتنی بھی کتابیں آتی ہیں یا کوئی کتب خانہ ہم خریدتے ہیں، انہی کو بھیج دیتے ہیں، وہ مشینوں پہ کاٹ کے اچھی طرح جلد بندی کر کے اس کے ٹائٹل لگا کے وہ ہمیں واپس دے دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ جلد بندی بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اور ایک مدت تک کتابیں ایسی ہوتی تھیں، اور اب اللہ کا شکر ہے وہ صورتحال نہیں رہی۔ اگر فرض کیجئے یہاں پرنٹنگ پریس ہوگا بھی تو جلد بندی کتابوں کی اپنے یہاں ہی ہو جائے گی، اس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اجرت کی بھی ضرورت نہیں، اس کی جو خرچہ ہے یہیں نپٹ جائے گا۔ لیکن اب اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں۔ آپ لوگ اور ایک آخری سوال یہ کہ جو غالباً جو کام ہو رہا ہے سارا، اچھا اس سے پہلے بھی جو آخری سوال تھا وہ ایک ہی تھا، پھر اب آخری ایک اور سوال آ گیا، یہ ایک کتنی مرتبہ آئے گا صاحب؟ اچھا کہیے۔ جی بس جو آخری سوال جو لینگویج کے بارے میں، کہ غالباً کتنے مخطوطات ہیں یہ عربی کے اندر ہیں جن کو کمپائل کیا گیا ہے یا اس کی شرح لکھی گئی ہے، تو یہ کن کن زبانوں کے اندر میسر ہیں اس وقت، اور آگے ٹرانسلیشن اس کی اردو میں یا انگلش کے اندر جو ہے اس کا پلان اگر کچھ ہے تو وہ بتا دیں۔ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ پچھلی مرتبہ اس سے ملتا جلتا ایک سوال تھا، اور ہم ہفتہ بھر سوچتے رہے کہ انشاءاللہ اس کا اس مرتبہ ذکر کریں گے، مگر اٹھ رہے تھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ قاعدہ اور ترتیب یہ ہے کہ ہم نے اسے بہت علمی سطح سے شروع کیا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں جو علمی سطح کے بلند ترین سطح کے جو بچے ہوں، جو لوگ ہوں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ تصنیف و تالیف کا شعبہ جہاں بھی قائم ہوتا ہے، وہاں پر
جو بچے آتے ہیں ان کا اصل سرمایہ لکھنا پڑھنا ہوتا ہے، تحقیق بھی کرتے ہیں۔ پھر جو بچے اس قوت اس محنت شاقہ سے گھبراتے ہیں، نہیں اتنا لکھ پڑھ سکتے، ذہنی صلاحیت کم درجے کی ہوتی ہے، وہ پھر کسی بھی موضوع پہ اپنی زبان میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ اس موضوع پہ لکھنا شروع کرتا ہے کہ طلاق کسے کہتے ہیں، تو طلاق پہ ایک کتاب آ گئی۔ ایک بچہ اس موضوع پہ لکھنا شروع کرتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، تو جتنا مطالعہ اس نے اس موضوع پہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے مطالعے کے نچوڑ کو اردو، انگلش، عربی، فارسی جو بھی، یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور کسی مدرسے کا ہو گیا تو ہم ضرور مغربی زبان اور چائنا کی زبان اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ جو بچے چائنا کی زبان پڑھ لیں وہ چائنا میں ان کی زبان میں جتنی بھی اپنی اچھی کتابیں ہیں ان کے ترجمے کریں، ان کو دیں، اپنے پاس سے لکھیں۔ ترجمے سے بھی بہتر، جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں بچہ اوریجنلی اسے لکھے۔ اسی طرح کسی صاحب نے سوال کیا تھا نا کہ یہ تو کام علماء کے لیے ہو رہا ہے، آپ بالکل وہ صحیح سمجھے اور بالکل ان کی نگاہ صحیح نقطے پہ پہنچی، لیکن اس درجے کے بعد جو لوگ آتے ہیں فی الحال تو ہمیں میسر نہیں ہے، لیکن کتنے ہی لوگ آتے ہیں روزانہ، آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، روزانہ نئے سے نیا آدمی آتا ہے، کراچی سے آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، کوئٹہ سے آتے ہیں، کتنے ہی وہ یہاں آ کر اپنا ایم اے، ایم فل، یہ چیزیں، ان میں سے کوئی باصلاحیت آدمی کبھی بھی کوئی کتاب لکھنا چاہے گا، تفسیر لکھنا چاہے گا، سارا کام ہوا پڑا ہے، اس نے آ کے لکھنا ہے۔ تو آ جائے گا وقت انشاءاللہ جب ہمارے بچے جو اردو میں پڑھیں گے تو اردو میں لکھیں گے، عربی میں لکھیں گے، انگلش میں لکھیں گے۔ فی الحال کام جو عربی میں ہو رہا ہے اس لیے کہ بنیادی مسود عربی میں اسلام پہ جتنا بھی کام ہوا ہے سب سے پہلے وہ ہوا ہے عربی میں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، تابعین اور تابع تابعین رحمہم اللہ، سب کی زبان عربی ہی تھی۔ اس کے بعد دو کام بیک وقت ہوئے، ایک کام ہمارے مشرق کے حصے میں یہ سارا عربی کے بعد فارسی میں آ گیا، کیونکہ ایران اور اس سے متعلقہ علاقے سب فتح ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فارسی بولتے تھے، کابل میں رہے تھے، 4 سال سیکٹری رہے تھے، یہ سب لوگ فارسی بولنے والے تھے۔ اور اسی کے پیرالل دوسری طرف مغرب میں، اسپین میں، فرانس میں، الجزائر میں، یہاں سب لوگ فرینچ بولتے تھے، تو تابعین وہاں پہنچ چکے تھے۔ تو تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں فارسی ادھر اور فرانسیسی ادھر، ان دونوں زبانوں میں بھی بیک وقت کام ہوئے۔ ان 3 زبانوں کے بعد چوتھی زبان جس میں کام ہوا ہے وہ اردو ہے، کیونکہ وہ عربی اور فارسی سے قریب تھی، اور اردو میں اب کام گویا کہ شروع ہی ہوا ہے۔ اردو کی جو اچھی تفاسیر بھی آئی ہیں وہ 1970 کے بعد ہی آئیں، اس سے پہلے کوئی اتنی لمبی چوڑی تفسیریں نہیں تھیں۔ حاشیہ لکھ دیا، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کا حاشیہ تھا، مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا تھا، مولانا احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ تھے مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، انہوں نے حاشیہ لکھا تھا، حواشی لکھے جاتے رہے۔ 1970 کے بعد پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آئی معارف القرآن۔ اختلاف اور اتفاق ان تفاسیر سے ایک الگ بات ہے، اتفاق اور اختلاف اس میں ایک الگ بات ہے، لیکن پھر احمد یار صاحب تھے بریلوی مکتبہ فکر کے، کئی جلدوں میں ان کی تفسیر آئی، مولانا مودودی کی تفسیر آئی، پھر مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ، کیا بات ہے ان کی، علم کے سمندر تھے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے خلفاء میں کم ہی ایسا کوئی آدمی ہوگا جس کو اتنا علم اللہ نے دیا جتنا مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ، ان کی تفسیر آ گئی معارف القرآن۔ تو یہ اب کوئی پچھلے 50-40 برس کے زیادہ احتیاط ہے، اس میں یہ اردو کا کام آنا اب سامنے شروع ہوا ہے۔
پہلے اردو میں اتنا کام نہیں ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ اب انگلش ہے. انگلش میں بالکل کام نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. انگلش میں کوئی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی جو 10 12 15 جلدوں پہ مشتمل. صحیح بخاری کی کوئی شرح نہیں ملے گی جو 15 20 جلدوں پہ ہو. عربی میں چلے جائیں تو 50 جلدوں کی شروحات آپ کو مل جائیں گی. فارسی میں چلے جائیں وہ بھی کام ہوا ہے. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتبہ فکر ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا ایک مکتبہ فکر ہے. یہ سارے کام نہیں ہوئے ابھی تک. اردو میں ہوئے ہیں کچھ، فارسی میں بہت زیادہ ہے. اصل فارسی زبان ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے بچے چاہیے کہ ہم ٹرینڈ کریں جو مغربی زبانوں میں اللہ کا دین پہنچائیں. اب تو بہت آسان ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں اسے کیا کہتے ہیں، انٹرنیٹ اور پبلک کیا، سوشل میڈیا. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں اب دیکھ لیں کتنے پیغامات ہیں جو خالص ٹھیٹ انگلش میں اور اللہ کے دین کی دعوت ہے. کم ہے، بہت کم. جو انگلش کے پیغامات دے بھی رہے ہیں، بعض جگہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ صرف ٹرانسلیشن کر کے دے رہے ہیں. انگلش میں جو اوریجنل اہل زبان کے انگلش ہے وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز. تو اس لیے آپ نے صحیح بات کہی اور بہت اچھا سوال کیا کہ یہ کس زبان میں. تو زبانیں تو پھر ایسی ہیں، ان میں اوریجنلی جب لوگ اسے پڑھیں گے جنہیں زبان آتی ہوگی وہ انہی مصادر سے لے کر لکھیں گے. ندوہ والوں میں بھی یہی ہوا ہے. انڈیا میں ندوہ والوں کو بہترین لٹریچر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسلام پر پیش کرنے کا موقع ملا. حضرت محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ خیر کہنے ہی کیا، ان کی تو ایک ایک کتاب ریزہ الماس ہے، ہیرے کی کنی ہے، انہیں اردو میں لکھا ہے. اب اس کی ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں. اسی طرح جو بچے 5-10 سال میں کسی لینگویج پہ گرپ لے لیں، پوری گرفت ان کی مضبوط ہو جائے، وہ لکھیں گے کبھی وقت آئے. بشرطے کہ ان بچوں کے آنے سے پہلے ان کی پچھلی نسل کوئی ایسے اچھے ادارے قائم کر گئی اور تربیت کر گئی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم